والا جو ہے وہ محبت رکھنے والا نہیں ہوگا دوستو عزیزو. اس لیے اس کی مثال یوں بتا دوں کہ اگر کوئی دریا کو پار کرنے کے لیے ساحل پر دو اشخاص کو دیکھا جائے اور وہاں کھڑے ہوں دو افراد چاہے اس دریا کو کراس کرنے کے لیے، اور ایک کہے کہ مجھے اس کشتی والے سے دشمنی ہے، مجھے اس کشتی والے سے دشمنی ہے، میں اس کی کشتی پر سوار نہیں ہوں گا، تو گویا وہ پوری رات اور پورا دن اپنی زندگی میں وہی کھڑا رہے گا، وہ کراس نہیں ہو پائے گا. دوسرا ایسا ملا کہ جو ساحل پر کھڑا ہے، کھڑا ہونے کے بعد بس کشتی کی جو ہے تعریف کرتا چلا جا رہا، کہتا بنانے والا بہت اچھا، یہ خوبصورت بہت زیادہ ہے، اور اس کشتی جو ہے اس کے چلانے والا بہت اچھا ہے، اور کشتی والے کی بھی تعریف کر رہا ہے. وہ اس وقت تک جو ہے وہ دریا عبور نہیں کر سکتا جب تک کشتی میں سوار نہ ہوگا، سبحان اللہ نہیں ہوگا. خالی دعویٰ کافی نہیں ہے دوستو. جزاک اللہ جزاک اللہ. صلی اللہ محمد لہذا محبت علی میں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا. فاطمہ بنت اسد، یہ آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، تاریخ آپ سب کو چاہے وہ باخبر ہے، صرف مجھے دو نقطے عرض کرنے ہیں. فاطمہ بنت اسد تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچی ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں دیوار کے پاس کھڑی ہو کر جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے وہ دعا فرماتی ہیں. اور اسی اثنا میں ابن عباس اور یزد اور عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ سے تھوڑے سے دور ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھ رہے تھے ماجرا. فاطمہ بنت اسد دیوار کے پاس، دروازے کے پاس نہیں، دیوار کے پاس. اور اگر یہاں رک کر میں کہوں، اگر دروازے سے جاتی، اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی تو آج دن تک اشکال رہتا کہ چابیاں انہی کے پاس ہیں، خود چلی گئی ہوگی. اور یا یہ کہا جاتا کہ زبردستی دروازہ کھلوا کر چلی گئی ہوگی. لیکن پروردگار عالم نے اپنے بندے کی فضیلت اور منزلت اور مقام کو اجاگر کرنا تھا، بلند کرنا تھا، بتانا تھا. کیونکہ اس سے پہلے بھی بتایا غدیر خم، یعنی پیدائش کے بعد چاہے غدیر خم بہت سارے مقامات پر بتایا، لیکن اس مقام پر بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، یعنی مولا کائنات کو بھی حبیب سے پکارا گیا ہے. یعنی اپنے دوست کو، حبیب کو اور اپنے بندے خاص کی فضیلت کو اجاگر کرنا تھا. لہذا فاطمہ بنت اسد جو ہے دروازے کے پاس نہیں بلکہ دیوار کے پاس کھڑی ہو کر دعا کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار عالم، یہ جو بچہ مجھ سے، میرے پیٹ میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ اور میں اور ساری کائنات اجاگر ہوگی. اور پوری دعا کے وہ مجھے مطالبہ نہیں کرنے ہیں. اسی اثنا میں خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی. دیکھنے والے دیکھ رہے تھے یہ ماجرا کیا ہو گیا کہ دروازے سے نہیں جا رہی ہے خاتون، بلکہ جو ہے وہ دیوار سے، دیوار بھی خود شک ہوئی اور اس کے بعد دیوار آپس میں مل گئی. فاطمہ بنت اسد اندر خانہ کعبہ کے اور یہ افراد باہر سے دیکھ رہے تھے. دیکھیے دوستو عزیزو، فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور واپس نہیں آئی. اگر چلی جاتی کچھ ہی لمحات یا 2 یا 4 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد واپس چلی آتی تو اتنا یہ واقعہ جو ہے پورے مکے میں جو ہے وہ عیان نہ ہوتا. پروردگار عالم نے بھی اتنا اہتمام کیا کہ اپنے بندے کو اپنے گھر میں 3 دن تک رکوایا. فاطمہ بنت اسد جو ہے 3 دن تک خانہ کعبہ میں تشریف رکھی اور وہاں پہ رہی. خانہ کعبہ میں 3 دن تک رہی
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے اطراف اور مکہ اور مدینے کے تمام افراد کو یہ اطلاع ہو گئی کہ ایک خاتون اللہ کے گھر میں جو ہے در سے نہیں دیوار سے والد ہو گئی ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے عورتیں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر دیکھنا شروع کر دیا یہ خانہ کعبہ کے اندر جو گئی ہے یہ کب واپس آئے گی. اب تاریخ بتاتی ہے کہ چابی کو لایا گیا اور کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن تالا نہ کھلا. تالا جب تک حکم پروردگار نہیں ہوگا تو تالا کھول نہیں سکتا کیونکہ 3 دن رکوانا تھا پروردگار عالم نے فاطمہ بنت اسد کو. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 دن کے بعد دوبارہ وہی چابی جو پہلے کام نہیں کر رہی تھی دروازے کو کھولنے کے لیے تالے کو کھولنے کے لیے 3 دن کے بعد جب دوبارہ اسی چابی کو لگایا تو فوراً جو ہے وہ تالا کھل گیا. لیکن میں یہ کہوں کہ فاطمہ بنت اسد دیوار سے گئی تو پروردگار عالم نے بھی واپس دروازے سے نہیں بھیجا بلکہ دیوار سے بھیجا. کیوں دیوار سے بھیجا؟ اس لیے کہ پتا چل جائے کہ ان کو پتا چل جائے کہ جو دیوار شک کر کے اندر بھی لے گیا ہے وہ دیوار کو دوبارہ شک کر کے واپس اس مہمان کو واپس بھی بھیج سکتا ہے. یہ فضیلت مولا کائنات کی. اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے جب بچے کو اٹھایا ہوا خانہ کعبہ سے باہر نکلی اور کچھ ہی قدم آگے نکلی اور جناب ابو طالب بھی ساتھ تھے اور مکے کے افراد جو ہے وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ مکے کا ایک دستور ہے. جناب ابو طالب کو تو معلوم تھا کہ مکے کا دستور کیا ہے دوستو عزیزو, لیکن انہوں نے کہا کہ مکے کا دستور ہے آپ جو ہے بچے کو گھر لے جا رہے ہو. یہاں کا دستور یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جو ہے پتھر ہے اس کے اوپر بچے کو رکھ دیا جاتا ہے اور وہیں سے سانپ نکلتا ہے. اگر سانپ بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ جائز طریقے سے دنیا پہ نہیں آیا. اور اگر سانپ جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے تو گویا چاہے وہ صحیح اور چاہے وہ شرعی طریقے سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے. حلالی اور حرامی کی پہچان وہ رکھی ہوئی تھی دوستو عزیزو. یہ مکے کا دستور تھا. جب یہ بات جناب ابو طالب نے سنی اس کے بعد جو ہے انہیں معلوم تھا کہ جس شخصیت کو میں نے اٹھایا ہوا ہے وہ کوئی کم شخصیت نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی سن لیا کہ جب خانہ کعبہ کے اندر 3 دن رہنے کے بعد بھی کیا ہوا دوستو عزیزو, جب رسول خدا گئے ہیں تو چاہے گفتگو جو ہوئی ہے نبوت اور امامت کے بیچ میں اس میں قرآن توریت زبور انجیل قرآن سب کی تلاوت ہوئی ہے. اور اول ما خلق اللہ نوری, یہ دونوں نور جو خلق ہوئے وہاں پر آپس میں ملے ہیں, گفتگو ہوئی ہے. یہ پوری داستان ابھی آپ سن چکے ہیں. لہذا جناب ابو طالب نے بچے کو جو ہے اس پتھر کے اوپر رکھ دیا. جیسے ہی مولا کائنات کو رکھا ایک مرتبہ سانپ آیا. جیسے ہی سانپ آیا جو ہے ننھا بچہ حیدر کرار اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک مرتبہ سانپ کو پکڑا اور اس کے کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیا. دوستو عزیزو. اور عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا. اور چیر پھاڑ دینا جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہے زکر. لہذا جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی کہ حیدر کرار جو ہے انہوں نے سانپ کو چیر پھاڑ کر اس کے کئی ٹکڑے کر دیے. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو ہے فاطمہ بنت اسد نے کیا پکارا, حیا درہ حیا درہ حیا درہ کہنا شروع کر دیا. یہ نہیں حیا درہ, یہ نہیں جو ہے میرے بچے نے حیا سانپ کو درہ کر دیا, ٹکڑے کر دیا. اسی اثنا میں آسمان سے آوازیں بلند شروع
شروع ہو گئی. حیا درہ کے بعد حیدرہ 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 کی آواز ہے بلند ہو گئی. صلوات بھیجیے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. دوستو عزیزو، مولا کائنات کی ولادت بسعادت اور یوں کہا جائے کہ جو محبت کے بارے میں ابن عباس کی روایت میں نے نقل کی ہے کہ محبت علی ہی نجات کا باعث بن سکتی ہے. اور اس بیچ میں دو تین باتیں اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس روایت کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. دوستو عزیزو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے اور معراج پر جا تشریف لے کے واپس آئے اور اصحاب نے پوچھا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ سلمان نے پوچھ لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے کہا فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو میری گفتگو پروردگار عالم سے جو ہوئی وہ 3000 سے بھی زیادہ یعنی گفتگو ہوئی. اس میں سے کچھ باتیں جو آپ نے بتائیں 2000 تک بتائیں، لیکن 1000 باتیں جو آپ کی پروردگار عالم سے ہوئی وہ ہمیں نہیں بتائیں. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے سلمان، اگر میں ان 10 باتوں کو بتا دوں، اگر میں وہ ان 10 باتوں کو بتا دوں کہ جو میں نے نہیں بتائی ہیں، کہ جو میرے اور میرے پروردگار کے بیچ میں ہوئی ہے، اگر میں بتا دوں تو یہ پوری دنیا مولا کائنات کو سجدہ کرنا شروع کر دے گی. اگر وہ میں 10 باتیں بتا دوں تو پوری دنیا جو ہے وہ مولا کائنات کو سجدہ کرنا شروع کر دے گی. بس جیسے ہی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے کہی، مولا کائنات تشریف فرماتے فوراً اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، سر پر سجود رکھ کر پوری دنیا کو بتایا کہ مجھے خدا نہیں ماننا بلکہ میرے معبود کو جو ہے معبود اپنا ماننا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہی لائق عبادت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد اللہم صلی علی محمد. اور اس کے بعد جو ہے مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے. اب میں اس بیچ جو ہے وہ کچھ نکات تبلیغی عرض کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ 3 عورتیں جنہیں فشار قبر نہیں ہوگا. 3 عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں فشار قبر نہیں ہوگا. فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سب سے پہلی خاتون کون سی ہے؟ وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر دے. اور دوسری خاتون وہ ہے کہ جو کیا کرے، صبر علی غیرت زوجہا، جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے. مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے اسے فشار قبر بھی نہیں ہوگا، اور اس کا حساب و کتاب اور اس کا ساتھی کون ہوگا؟ روز قیامت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی. اور فرماتے ہیں مولا کائنات کے 1000 شہید کے برابر اسے ثواب ملے گا. کون سی خاتون؟ ایک تو مہر معاف کرنے والی، دوسری وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرنے والی. تو گویا یوں کہا جائے کہ جو عورت باحجاب ہو، کون سا شوہر ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو جو ہے بے حجاب دیکھنا چاہتا ہو؟ کوئی بے غیرتی ہے؟ نہیں بے غیرتی دوستو عزیزو، ہر کوئی باغیرت ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کے غیرت کو زندہ رکھتی ہو تو وہ فشار قبر سے بھی بچے گی، اور اس کا ساتھ جو ہے فاطمہ الزہرا سے بھی ہوگا، اور 1000 شہیدوں کے برابر اسے
ثواب بھی ملے گا. اور تیسری خاتون صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کے جس کا برا اخلاق ہے اس پر صبر کرتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو پہلے شوہر کی غیرت کے اوپر صبر کرے. شوہر کی غیرت کیا ہے دوستو عزیزو؟ آپ کو چاہے بخوبی واقع میں دوستو عزیزو، کیا شوہر چاہے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ اوریاں جو ہے بازاروں میں جائے؟ نہیں. اس لیے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا محبت بے معنی پیروی اور اطاعت، اور میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے دوستو عزیزو. صلوات بر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کے بعد مولا کے یہ آخری قول اور حدیث بیان کرتے سے ہم تمام کو مولا فرماتے ہیں کہ 3 کمزوریاں رکھنے والے میرے شیعہ کبھی نہیں ہوں گے، اور یہ کبھی بھی میرے شیعہ جو ہیں وہ ایسا کام مت کریں، یعنی وہ نعرہ حیدری مت لگائیں، وہ یا علی مدد مت کہیں. کون سے؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں مولا، سب سے پہلا میرا وہ شخص کہ جو بزدل، سب سے پہلے میرا وہ چاہنے والا کہ جو بزدل ہو. اب بے معنی بزدلی کیا ہے دوستو اور عزیزو؟ بزدل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہی جس طریقے سے محبت کے معنی ہمارے ذہنوں میں ہے، ایک تو وہ ہے، یعنی اس کی بھی میں نے وضاحت کر دی. محبت کے معنی جو ہے پیروی اور اطاعت کے ہیں، جو ہمارا مولا کہے، جو ہمارے رسول ہمیں کہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے چلے جائیں. اور یہاں پر بزدلی کا معنی یہ ہے کہ انسان ہے، جس طریقے سے ایک معنی ہمارے یہاں یہی ہے کہ تم کسی بھی محاذ پر کسی بھی جگہ پر بزدل نہیں ہونے چاہیے، یعنی کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی زمانہ ہو. جو ابھی آپ کے سامنے جو تاریخ زمانہ چل رہا ہے کہ جس میں ایک بچی ہزاروں کی تعداد کے بیچ میں اس نے اپنے بزدلی نہیں بلکہ بہادری کو دکھایا، جس سے اثرات مثبت دکھائی دیے گئے دوستو عزیز.